مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، موجودہ حالات میں بہت ہی زیادہ توجہ مسلمانوں کو دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مسلمان یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ فتنے کس طریقے سے ہمارے اندر سرایت کرتے جا رہے ہیں۔ فتنوں کا دور ہے، روزانہ نئے نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں اور ہر طرح کے فتنے وجود میں آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ بارش کے قطرے جیسے ٹپکتے ہیں ویسے فتنے آتے ہیں۔ ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا، دوسرا فتنہ ختم نہیں ہوتا، تیسرا فتنہ۔ ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ مغربیت کا فتنہ ہے، یعنی ویسٹرن کلچر انگلش والے کہتے ہیں۔ انگریز یہاں سے گئے تو صحیح، لیکن انگریزیت ابھی تک ہمارے اندر سے نہیں گئی۔
ہم یوں اپنے آپ کو ہندوستانی کہتے ہیں، بھارت کے باشندے کہتے ہیں، لیکن انگریز اپنی سب چیز ہمارے اندر چھوڑ کر گیا ہے اور وہ اب تک چھوٹ نہیں رہی ہے۔ ہماری سوچ انگریزوں جیسی، لباس انگریزوں جیسا، بات انگریزوں جیسی، یہاں تک کہ انگریزی سوچ کی وجہ سے آج کا ماڈرن طبقہ، تعلیم یافتہ طبقہ یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ اسلام کے احکامات کیسے ہیں۔ یہ حالات آ گئے۔ آئے دن ہم اخبارات میں پڑھ رہے ہیں اور آپ سنتے بھی ہوں گے کہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ہماری مسلمان لڑکی چلی جاتی ہے۔ کچھ افواہیں بھی ہوتی ہے، کچھ سچ بھی ہوتا ہے۔ کچھ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ ایک ہی واقعے کو 10 مرتبہ ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ پہلے بھی آتے تھے لیکن ابھی کچھ زیادہ ہونے لگے ہیں۔ تھوڑا سا غور کریں ہم تو ہم نے اپنی اولاد کی جیسی تربیت کرنی چاہیے ویسی نہیں کی۔ قرآن کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، اے ایمان والو قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کس سے بچانے کو کہا ہے؟ آگ سے، جہنم کی آگ سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو جہنم کی آگ پر یقین نہیں ہے۔ دنیا کی آگ تھوڑی سی جل جاتی ہے تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ آگ جلائے گی، چمڑی جلائے گی، تکلیف پہنچائے گی، تو بچے کو وہاں تک نہیں جان دیتے۔ لیکن اس سے خطرناک آگ ہے جہنم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے۔ ہمیں یقین نہیں ہے، ہمارا ایمان پھسپھسا ہے، کمزور ہے، اس لیے ہمیں یقین نہیں ہو رہا ہے، جبکہ ایمان تو یقین کا نام ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کی آگ کا ایندھن جو ہوگا وہ لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، یعنی انسان جلیں گے اور پتھروں کو بھی جلایا جائے گا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس آگ سے اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو، اپنے گھر والوں کو بچانا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ باپ نے اپنی اولاد کی طرف توجہ بالکل نہیں رکھی، اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ ایک لڑکی اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، ایک لڑکا اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جتنی نعمتیں دی ہے، ان نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت اولاد کا ہونا ہے، اور باپ کی حیثیت اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے ایسا سمجھ لیجئے ایک درخت ہو اور اس کے نیچے کوئی انسان آئے سایہ حاصل کرنے کے لیے، تو وہ درخت دھوپ برداشت کرتا ہے اور نیچے والوں کو ٹھنڈک دیتا ہے، سکون دیتا ہے۔ بالکل باپ اپنے بچوں کو سکون فراہم کرتا ہے۔ لیکن ذرا سوچنے کی بات ہے کہ جیسے ایک طرف باپ کی کوئی ذمہ داری ہے، دوسری طرف بچوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ جیسے کسی کا باپ نہ ہو، کسی کی ماں نہ ہو، تو اس سے پوچھو کہ یتیمی کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔
ایسے دوسری طرف اگر کسی کی اولاد نہ ہو، اس سے پوچھو کہ بغیر اولاد کے کیسا لگتا ہے۔ لیکن بات یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اولاد دی ہے وہ اولاد کی طرف توجہ نہیں کرتے، تربیت نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ یہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ اولاد آ گئی، بہت دعائیں مانگ کے آئی تھی، لیکن تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اولاد اپنے باپ کے مرنے کی بھوکی ہو گئی ہے۔ جس بیٹے کو کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے مانگا تھا، وہی بیٹا کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے کہہ رہا ہے باپ کب مر جائے کہ اس کی جائیداد میرے پاس آ جائے۔ یہ حالات ہے، یہ کڑوا سچ ہے۔ تو اولاد بہت بڑی نعمت، اور اولاد کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت۔ اگر تربیت نہیں کی تو اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ چھوٹی سی مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر ایک کو اس کی نگرانی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تھوڑا سا غور کیجئے، راعین یہ عربی لفظ ہے، اور راعین کے معنی آتے ہیں چرواہا، بکری چرانے والا۔ اور جو بکریاں ہوتی ہے جس کو وہ چرا رہا ہوتا ہے، یا جس جانور کو وہ چرا رہا ہے، اس کو عربی زبان میں رعیت کہتے ہیں۔ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار کو چرواہا کہہ رہے ہیں، یعنی گھر میں جو بھی ذمہ دار ہوگا، شوہر ایک ذمہ دار ہے، بیوی ایک ذمہ دار ہے، مالک ایک ذمہ دار ہے، سیٹھ ایک ذمہ دار ہے، ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داری میں ہے۔ اس کے انڈر میں جو ہوگا اس کے تعلق سے اللہ کے یہاں سوال ہونے والا ہے۔ اس کے لیے چرواہے کا لفظ ہے، اور چرواہا جو بکریاں چرا رہا ہوتا ہے اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بکریاں دور نہ چلی جائیں، کہ میری نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بکریوں کو بھیڑیا نہ کھا لے۔ اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ بکریوں پر کتے حملہ نہ کر دے۔ اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بکریاں بھوکی نہ رہے۔ کئی چیزوں کی فکر ہے۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذمہ دار شخص کو چرواہا کہہ کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے وہ چرواہا اپنی بکریوں کی جس طریقے سے فکر کر رہا ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے اسی طرح کی فکر کرے۔ جیسے وہ کتوں سے بچانا چاہ رہا ہے، جیسے وہ بھیڑیوں سے بچانا چاہ رہا ہے، ایسے ہی ایک باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو ایمان کے جو بھیڑیے ہیں، لٹیرے ہیں، ان سے بچائے اپنی اولاد کو۔ نسلوں کو بچانا بہت ضروری ہے۔ بچہ صبح جاتا ہے، شام کو آتا ہے، اس کا دماغ گھوم چکا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے میں کیا سوچ رہا ہوں، میں کدھر جا رہا ہوں، میری سوچ کیا ہو گئی ہے۔ آج باپ جو ہے اپنے بیٹے کی ہر طرح کی فکر کر رہا ہے، کھانا کی، پینے کی، کپڑوں کی، لباس کی، معلوم نہیں کن کن چیزوں کی فکر کر رہا ہے، لیکن ایک باپ فکر نہیں کر رہا ہے تو وہ اپنی اولاد کی آخرت کی فکر نہیں کر رہا ہے۔ جو باپ اپنے بیٹوں کو کھلانے کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، جو باپ اپنے بیٹوں کو کپڑے پہنانے کے لیے کتنی مشقتیں برداشت کرتا ہے، کاش کہ وہ اپنی اولاد کو آخرت میں سکون پہنچانے کے لیے کوئی فکر کر لے۔ ورنہ یاد رکھیے، دنیا تعلیم یافتہ تو ہو رہی ہے، جو بچہ اسکولوں میں جاتا ہے، یونیورسٹیز میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، وہ دنیا کے حساب سے تعلیم تو حاصل کر رہا ہے، اس کو دنیا یہ کہہ رہی ہے تعلیم یافتہ ہے، گریجویٹ ہے،
ایجوکیشن کا بہت ماسٹر آدمی ہے، لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ آج سے بہت پہلے تقریباً 1932 میں انتقال کر گئے ہیں، بہت پرانی بات ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ملفوظ سامنے ہونا چاہیے، وہ یہ کہتے ہیں آج کل کے تعلیم یافتہ طبقے کو، آج کل کے کالج میں یونیورسٹیز میں پڑھے ہوئے طبقے کو ہم مسلمان اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا کفر ہمیں پتہ نہیں ہے، ورنہ وہ اندر سے کافر ہو چکے ہوتے ہیں، وہ ہمیں پتہ نہیں ہے اس لیے ہمیں انہیں مسلمان کہنا پڑتا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اس کا اندازہ مجھے اس طرح ہوتا ہے کہ میں ایک جہاز میں جا رہا تھا، پلین میں تھا، ایک شخص میرے بازو میں تھا، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا میں مسلمان ہوں، لیکن ایک سوال ہے، کیا سچ میں اللہ کے یہاں آخرت میں ہمیں جواب دینا ہے؟ وہ ایسا سوال کر رہا ہے، کیا سچ میں ہمیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ وہ اس طرح کے سوال کر رہا ہے کہ اس کو اسلام کے احکام پر شک ہے، اور ایسے شک کئیوں کو ہوتے ہیں، بس اتنا ہے کہ وہ سامنے ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں اس بیچارے نے تو پوچھ لیا، کتنے تو پوچھتے بھی نہیں ہیں، کتنے لوگ اپنا ایمان کھو چکے ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ اب کے بعد میری ایک بھی نیکی قبول ہونے والی نہیں ہے، کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس پرفتن دور کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اولاد دیکھ لیجئے دن بدن نئے نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں، اور ایک اچھے مسلمان گھرانے کی اولاد کہاں چلی جا رہی ہے اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ تو ہم نہیں کہتے کہ ہر شخص کے گھر میں لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے، نعوذ باللہ، یہ تو ہم نہیں کہتے کہ ہر شخص کی لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلی جا رہی ہے، لیکن یہ فتنہ کب ہمارے گھر میں آ جائے اس کی تو گارنٹی نہیں ہے، کسی کے بھی گھر میں سرایت کر سکتا ہے، غفلت کی نیند سو تو نہیں سکتے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی اولاد کو آخرت کی، توحید کی، اللہ کے رسول کی سیرت بتانے کی ضرورت ہے۔ خود نہیں بتا سکتے تو اپنی اولاد کو مکتب میں بھیجنے کی ضرورت ہے۔ جتنا اچھا انتظام، جتنی اچھی فکر اسکول اور یونیورسٹی کے لیے ہو رہی ہے، اتنی ہی فکر مدرسوں کے لیے اپنے بچوں کی ہونی چاہیے۔ دوسری بات، اس کے ساتھ ساتھ جو بچے اسکول جا رہے ہیں، ماں باپ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہماری اولاد اسکول جا رہی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ سوچنا ہے کہ اسکول جا رہی ہے تو میں خود اسے چھوڑنے کے لیے، پہنچانے کے لیے جاؤں، حوالے نہ کر دے کہ ایسے ہی چلی جائے۔ آپ کو نہیں پتا کہ وہ اسکول تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے۔ کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کئی مہینوں سے اسکول جا رہے ہوتے ہیں، اور رپورٹ آتا ہے تو ماسٹر کہتے ہیں یہ تو اتنے دنوں سے اسکول میں نہیں آیا ہے اور پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے۔ تو باپ کو ایک دوسری ذمہ داری کی ضرورت ہے، خود جائے پہنچانے کے لیے، کسی کو بھیجے اہم شخص کو، اور پھر ہر ہفتے 8 دن میں رپورٹ لے اسکول کے ٹیچر سے، پرنسپل سے، کہ میرا بچہ اسکول آ رہا ہے، حاضری دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ تیسری چیز، ہر غیر شادی شدہ لڑکی اور لڑکے کو موبائل نہ تھما دے، بلکہ اگر ایجوکیشن کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، تو موبائل کی جگہ لیپ ٹاپ دیں، شاید اس سے تھوڑا سا فتنہ دب سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے۔ توجہ کریں، نگرانی کریں۔ تھوڑے سے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو سیپریٹ روم نہ دے دیں۔ اگر سیپریٹ روم دینا چاہتے ہیں تو 2 لڑکے ہوں تو دونوں کو ایک روم دیں، یہ نہیں کہ ایک لڑکے کا الگ روم، ایک لڑکے کا الگ روم، ایک لڑکی کا الگ روم۔ پھر وہ روم میں جانے کے بعد کیا کرتے ہیں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ماں باپ کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے، اس کی فکر ہی نہیں ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بچے دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں، دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے اپنی اولاد کی فکر نہیں کی تو قیامت کے دن باپ کا دامن یہ اولاد پکڑے گی اور کہے گی کہ میرے ابا نے مجھے نہیں بتایا تھا، جس کی وجہ سے میں اس طرح ہو گیا۔ اس لیے باپ کی پوری ذمہ داری ہے
اولاد کی بھی ذمہ داری ہے اپنے ماں باپ کی بات مانیں، بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں، فکر کریں، موجودہ حالات میں اپنے بچوں کو مدرسوں سے جوڑیں، مکتبوں سے جوڑیں، کوشش کریں اپنی نسلوں کی فکر کریں، ورنہ حالات اتنے خطرناک آنے والے ہیں، ہم آپ کو ڈرانا نہیں چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے، اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم جس شخص سے اللہ حفاظت کی ذمہ داری لے گا، کیا ہم اس میں ہیں یا نہیں، یہ اصل بات ہے۔ ورنہ ایمان کی، دین کی حفاظت تو ہونے والی ہے، مسئلہ ہمارا ہے کہ کیا ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیا ہمارا ایمان مرتے دم تک بچے گا کہ نہیں بچے گا، کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم کسی کے شکار ہو جائیں گے۔ اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ آج کی اسی بات کا خلاصہ یہی ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایمان والوں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، جو قرآن کی آیت پڑھی تھی، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کو کہا ہے، تو اپنی نسلوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اولاد کی تربیت کی ضرورت ہے۔ حالات بہت سنگین ہیں، نیو ایجوکیشن پالیسی کی باتیں ہو رہی ہے، صرف باتیں نہیں ہو رہی ہے، کب نافذ ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور اس میں ہوگا کیا؟ اس میں ہوگا یہی، بچہ جب جائے گا نا اسکول، بچہ جب جائے گا نا مدرسے، تو وہاں سے جب اسکول جائے گا تو اسکول سے واپس آئے گا تو اس کا ذہن بدل چکا ہوگا، اس کی سوچ بدل چکی ہوگی۔ تو اس سوچ کو واش کرنے کی ضرورت ہے، صاف کرنے کی ضرورت ہے، اچھی طرح دھونے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے مدرسوں سے جب تک نہیں جوڑیں گے، کوچنگ کلاس جس میں ٹیوشن کے ذریعے سے بچوں کو دماغ کو واش کیا جائے اور بتایا جائے توحید یہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کو صفات کے ساتھ ماننا ہے، آخرت کا ہمارا عقیدہ یہ ہے، اللہ کے رسول ہمیں یہ بتا کر گئے ہیں، یہ بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ورنہ بچے بگڑتے چلے جائیں گے تو آگے چل کر اولاد کا کیا ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی ہم سب کو فکر اور توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔